مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو بندہ مجھ پر 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ سے الحمدللہ ہمارے عمیر بھائی کی شادی ہے. اس شادی پر انہوں نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل کو سجایا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی ان کے والدین کی, گھر والوں کی, رشتہ داروں کی, محلے والوں کی, جن کو اللہ عز و جل نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے شادی پر مجرا نہیں کروایا, میوزیکل فنکشن نہیں کروائے, ناچ رنگ کی محفل نہیں کروائی, ہجرے نہیں نچوائے, شراب و رباب کی محفل نہیں کروائی, بلکہ آقا کے میلاد کی محفل کو سجایا. اور پیارے شامع اب غور فرمائیں نا, شادی کس چیز کا نام ہے؟ شادی حقیقت میں میاں بیوی کے ایجاب و قبول کو کہتے ہیں. یہ ایجاب و قبول کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے. پتہ چلا شادی حقیقت میں آقا کی سنت نکاح کا نام ہے. تو جس محبوب کی سنت کے صدقے آج یہ اکٹھ ہوا ہے, رشتہ دار جمع ہیں, 2 صحباب آئے ہیں, چراغاں ہیں, لنگر پک رہے ہیں, رونقیں لگی ہوئی ہیں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں. جس محبوب کی سنت نکاح کے صدقے 2 خاندان مل رہے ہیں اور 2 میاں بیوی مل کر نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں. یہ ساری برکتیں میرے آقا کی سنت نکاح کی. پتہ چلا شادی حقیقت میں حضور کی سنت نکاح کا نام ہے. تو جس محبوب کی سنت کے صدقے اللہ نے آج خوشیاں دکھائی ہیں, حق بھی بنتا ہے اسی محبوب کے میلاد کی محفل کو سجایا جائے. کیونکہ دستور ہے زمانہ, جس کا کھانا اسی کا گانا, تو ہم جس کا کھا رہے ہیں گیت اسی کے گا رہے ہیں. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تو جس محبوب کی سنت کے صدقے میں اللہ نے خوشیاں دکھائی ہیں, حق بھی بنتا ہے اسی محبوب کے میلاد کی محفل کو سجایا جائے. مگر افسوس آج اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ایسے ایسے حرام کام ہو رہے, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. پاکستان بھر میں ہر طرف دیکھے تو اس سنت پر ایسے ایسے حرام, ایسے ایسے گناہوں کے کام ہو رہے ہیں. کیا لمان والحفیظ. پہلے شادی 3 دن کی ہوتی تھی, تیل مہندی برات ولیمہ. آج 5-5 6-6 دن کی شادی ہو گئی. آج مائیوں ہیں, مائیوں کے نام پر دونوں خاندانوں کی جوان بچیاں بن سنور کے گلیوں میں ناچتی ہوئی جاتی. جی آج تیل لڑکے والے لڑکی والے کے گھر چرانے جائیں, تو تیل چرانے کے نام پر ساری رات بن سنور کے بچیاں گلیوں میں ڈولک کی تھاپ پر ناچتی لگی آ رہی. جی آج لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر تیل چڑھانے جائیں گے. جی آج لڑکا لڑکی کو کٹھے بٹھا کر تیل مہندی چڑھائی جائے گی. ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا, یہ نامحرم ہے, ان کو کٹھے بٹھا کر گناہ کا کام. پھر برات ہے تو پھر جی برات پر بھی فوجی بینڈ آئیں گے, پولیس بینڈ آئے گا, ڈھول بجیں گے, اور معاذ اللہ لڑکے کے دوست باجوں کے ناچتے ہوئے نظر آتے. پہلے تو لڑکے ناچتے اور لڑکیاں بھی بعض جگہ پہ معاذ اللہ ناچتے ہوئے نظر آتے. ولیمہ جو تھا نا, ولیمہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. شریف آدمی, مذہبی آدمی کہتا ہے چلو یار ہم ولیمے پہ چلے جائیں گے, حاضری ہو جائے گی, سنت پر حاضر ہو جائیں گے. اللہ معاف کرے, اب تو ولیمے پہ بھی وہ جو حیا کی چادر تھی نا کنات, وہ اٹھا دی گئی اور مرد عورتیں کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے بد نگاہیاں کرتے. پھر وہاں پر بھی بڑے بڑے سونڈ لگا کر میوزیکل فنکشن کیا جاتا ہے. ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے, گناہ ہی گناہ ہے. میرے پیارے سنگے کی پھر کچھ ہی دیر کے بعد, شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور معاذ اللہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. پھر ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں یہ لڑکے والے چنگے نہیں ملے, وہ کہتے ہیں لڑکی والے بڑے پیڑے سن. تو ایک دوسرے کو الزام لگائے جاتے ہیں. یقین مانے نہ لڑکی والوں کا قصور ہوتا ہے نہ لڑکے والوں کا. اصل میں وہ شادی پر جو حرام اور گناہ کے کام کیے تھے اس کی نحوستیں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے, اور بہت کچھ تو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن شیطان لائن اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتا کہ ہم نے شادی پر جو حرام کام کیے ہیں, جو مجرے کروائے ہیں, جو ہجرے نچوائے ہیں, جو بے پردگی کے بازار گرم کیے ہیں, یہ ان گناہوں کی نحوست ہے کہ گھر میں بے برکتی آ گئی. لیکن شیطان اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتا. پیارے سے یہ فنکشن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میں پیارے سے پچھلے دنوں ہمارے ایک حاجی صاحب ہے, مذہبی آدمی, ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو وہ مجھے ان کے ساتھی کہنے لگے, وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کو مائیوں پہ لے کے لگے. مائیوں پہ جانے والا مولوی ہوتا جی ڈی ایم پہ. وہ کہہ رہے حاجی صاحب بزرگ ہے. میں کہا میں ایسی جگہ پر, میں تو اپنے رشتے داروں کی شادی میں نہیں جاتا جہاں رام کام ہو. انہوں نے بڑا زور دیا, بھائی میں کہا میں نہیں جاتا. انہوں نے پھر مجھے مجبور کیا کہ حاجی صاحب ولیمے پہ آ جائیے گا. تو ولیمے پہ ہم کچھ اسلامی بھائی گئے, تو اللہ معاف کرے میں تو جا کر وہاں جسے کہتے پھنس گیا, نہ نکلنے جو گا نہ بیٹھنے جو گا, ڈیرا کر کے اتنی اونچی آواز میں میوزک ناچ گانا. تو ہم نے بڑی مشکل چند منٹ بیٹھے, پھر ہم وہاں سے نکل گئے.
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں پر گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، بے پردگیاں، بے حیائیاں، آخر اس کی وجہ کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ہمارے بچے بچیاں فنکشنوں کے نام پر، شادیوں پر گناہوں کے بازار کیوں گرم کرتے جا رہے ہیں؟ یہ فنکشن کیوں بناتے جا رہے ہیں؟ بے پردگی کیوں بڑھتی جا رہی؟ اس لیے کہ آج کوئی کسی کو سمجھانے والا نظر نہیں آتا، آج کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا نظر نہیں آتا۔ یقین مانے پہلے ہم میں سے کسی کے گھر میں شادی ہوتی نا، وہ بچیاں ڈھولک بجانے لگتی تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے خبردار، یہ ڈھولکی بجانا، ناچنا گانا یہ بازاری عورتوں کا کام ہے، یہ بے حیا فحشہ عورتوں کا کام ہے۔ ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہم اپنی جوان بچیاں بچوں کا ناچ گانا پسند نہیں کرتے۔ بچیاں ڈر جاتی تھی، ڈھولک کو 4 روپے کے نیچے چھپا دیتی، جب حاجی صاحب بڑے میاں باہر جاتے چھپ چھپ کے بجاتی، ڈر ڈر کے بجاتی، ایک گروپ دبدبا تھا۔ جب بزرگوں نے منع کرنا چھوڑا، وہ ڈھولک پہلے صحن میں آئی، پھر برآمدے میں آئی۔ آج ایماندار سے بتائیے ویگن والا وہ گلی کی کارنر پر جوان بچیوں کو اتار جاتا ہے، اور وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر، ہاف بازو پہن کر، چھوٹی سی قمیضیں پہن کر گلیوں میں تیل مہندی کے نام پر ناچتی آ رہی ہے۔ پورے محلے کے مرد حضرات چھتوں پہ چڑھ کے ہماری جوان بچیوں کا ڈانس دیکھ رہے ہیں، ان کا ناچ گانا دیکھ رہے ہیں۔ ہماری غیرت کا جنازہ کہاں اٹھ جاتا ہے؟ ارے وہ بھائی جسے اپنی بہن کو بے حیائی سے، فحاشی سے، اس سرے عام ناچنے سے منع کرنا تھا، وہ خود پیلا دوپٹہ ڈال کر بہنوں کے ساتھ ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پیارے پیارے اسلامی، یہ ناچ گانے، یہ گناہوں کے سلسلہ آخر کب تک رہنے ہیں؟ کیا مرنا نہیں، ہمیشہ دنیا میں رہنا؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار کو گزرنا ہے۔ جب جس کو پتہ مجھے مرنا ہے، قبر میں اترنا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا، پھر بالآخر کی قبر سے نکال کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میری پیشی ہونی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے مجھ سے اس گناہوں بھری زندگی کا حساب لینا ہے، تو میں تمہیں گناہوں کا حساب کیسے اللہ کی بارگاہ میں دوں گا؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے ان سارے گناہوں کا حساب مجھے دیا جانا ہے، بالخصوص جو لاڑا ہوتا ہے نا، لاڑا یہ مرکزی کردار ہوتا ہے، اگر یہ چاہے تو سارے گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو یہ پلپلا ہو جائے یا اس کے دل میں نفس و شیطان آ جائے تو کہنا کچھ نہیں ہوتا کہ شادی کے روز نہیں ہوتے، تو زندگی بھی روز نہیں ملتی ہے، ایک ہی بار ملتی ہے۔ مرنے کے بعد یہ سارے گناہوں کا حساب اس دولہے کو دینا پڑے گا، اس کے خاندان والوں کو دینا پڑے گا۔ لوگ تو ناچ گانا کر کے گناہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد یہ سارا حساب قبر و آخرت میں ہمیں دینا پڑے گا، جس کے سبب سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کا نام بدل دینے سے گناہ جائز نہیں ہو جاتا۔ یہ سود جو ہے نا، سود حرام ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر کوئی سود کو ٹرسٹ کا نام دے دے، انگلش میں پروفٹ کا نام دے دے، تو سود حلال نہیں ہو جاتا، یہ حرام ہی رہتا ہے۔ یہ ناچ گانا، ڈول ڈبکے کرنا، گانے بازی، یہ حرام گناہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ اس کو رونا کا نام دے دے، لو جی ساڑھے پڑھا دا اینی دیر بعد بیاہ ہے تو اسی خوشیاں بھی نہ منائیے، لے ڈھول بھی نہ بجائیے، ڈھول کی نہ بجائیے، سانو محلے دار کی کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ ختم دلایا بھائی کا کہ یہ اس کی شادی کی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ کب راضی ہوتے ہیں؟ آپ لاکھوں لاکھ روپیہ شادی میں لگا لیں، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کر کے جائیں گے، وہ چٹنی تو تھی نہیں، گوشت یوں پکا تھا، فلاں یوں تھا، وہ کہتا مرغ جان سے گیا، کھانے والے کو مزہ نہ آیا۔ مرغ ذبح ہوتا ہے، اس کی جان جاتی ہے، وہ کٹتا ہے، پکتا ہے، وہ کہتا ہے مزیدار نہیں سی پکا۔ تو شادی والوں کا ادھار لے لے کر برا حال ہو جاتا ہے، لوگ تو پھر بھی باتیں کرتے، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے زندگی عارضی ہے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی اپنے بیان بد نصیب دولہا میں فرماتے، پنجاب میں ایک نوجوان کی شادی تھی، تیل مہندی کی رات تھی، ڈھولک بج رہی تھی، بہنیں بابیاں ساری ناچ رہی تھی۔ یہ دولہا گھر میں داخل ہوا، سب کو ناچتے خوشیاں مناتے دیکھا، بڑا خوش ہوا کہ سارے میرے شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے دیکھا تو بوڑھی ماں بیٹھی تھی، کہنے لگا ماں کیا تجھے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی نہیں؟ کہنے لگی بیٹا بڑی خوشی ہے۔ کہنے لگا پھر ماں تو کیوں نہیں ناچتی؟ وہ کہنے لگی بیٹا مجھ بوڑھی کو ناچنا نہیں آتا، میں کہاں ناچوں گی؟ کہنے لگا نہیں ماں، جب تک دولہے کی ماں نہیں ناچے گی تو محفل کیسے سجے گی؟ زبردستی ماں کو بازو میں پکڑا اور لڑکیوں کو رنگ میں ڈالا۔ اب
ڈھولک کی تھاپ تیز ہوئی، تالیاں بجنے لگی، چھوٹے بڑے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، بڑی امی ناچ رہی ہے، بڑی امی ناچ رہی ہے، ناچتے ناچتے خوشیاں مناتے مناتے ڈھول بجاتے بجاتے ایک دم باہر سے خوفناک چیخ کی آواز آئی، ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تمام خواتین باہر کی طرف آگی، کیا دیکھتی وہ بدنصیب دولہا جو تھوڑی دیر پہلے بہنوں کو، بھابھیوں کو، ماں کو ناچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ باہر شہر میں بجلی ٹھیک کرتے ہوئے بیچارے کو کرنٹ لگا، طرف طرف کر گرا، اس نے دم توڑ دیا، وہ دولہا خود مر گیا۔ ہم سب نوجوانوں کو سمجھا گیا، اے شادی کے نام پر، رونق کے نام پر گناہوں کے بازار گرم کرنے والوں، ماں بہنوں کو، بھابھیوں کو نچوانے والوں، دیکھو میں مر رہا ہوں، تم سب کے لیے سامان عبرت بن کے جا رہا ہوں۔ وہ مر گیا، ہمیں سمجھا گیا کہ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچہ تجھ کو کوئی نہ پائے گا۔ ارے موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ گل چھڑے، تماش بینیاں، ناچ گانا، گناہوں کے بازار کب تک گرم کرنے ہیں، ایک دن مرنا تو پڑے گا۔ پیارے پیارے سے یہ ہماری نئی جنریشن ہے، نوجوان جنگ بلڈ یہ نہیں مانتے، ان کو آیتیں سنائیں، حدیثیں سنائیں، واقعے سنائیں، کہ مولوی صاحب تسی جو مرضی کہہ لو، اسی واجے بجانے بجانے، اسی ڈھول بھی نہ بجائیے، اسی واجے بھی نہ بجائیے، ایسی ڈھولکی نہ بجائیے، خوشیاں بھی نہ منائیے۔ وہ ایک رسالہ جنات کی حکایت، اس میں ایک واقعہ لکھے، ایک نوجوان کو جن قابو کرنے کا شوق تھا۔ وہ ایک بابا جی کے پاس گیا، بابا جی میں نے جن قابو کرنا ہے۔ اور بابا جی نے سمجھایا، بیٹا ان باتوں میں نہیں پڑھتے، بڑی پریشانی آ جاتی، جن ایسے نہیں قابو کرتا، نہیں میں جن قابو کرنے ہی کرنا ہے۔ منڈا تھا نا، نوجوان تھا، تو جوانی دیوانی ہوتی، جتنا مرضی سمجھائے سمجھ میں بڑا سمجھایا، لیکن منڈا نہ مانا، نوجوان کہتا نہیں میں نے جن قابو۔ انہوں نے وظیفہ بتایا، وظیفہ پڑھو، 40 دن تک جن تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اس نے وظیفہ پڑھا تو 40 دن کے بعد ایک جن آ گیا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کہا یہاں بڑا سا محل بنا دو۔ اس نے جن نے حکم کیا، محل بن گیا۔ کہتا اب کیا حکم ہے؟ کہتا سونا سا شہر بنا دو۔ جن نے حکم کیا، شہر بن گیا۔ کہتا اب کیا حکم ہے؟ کہتا سونے کا ڈھیر لگا دو۔ جن نے حکم کیا، سونے کا ڈھیر لگ گیا، یہ بنا دو، وہ بنا دو۔ جو وہ لڑکا کہتا کیا، جن وہ کرتا کیا؟ بندے کی خواہشوں کی حد ہوتی ہے نا، ساری خواہشیں پوری ہو گئی۔ کہتا اب کیا حکم؟ کہتا ہوں کوئی حکم نہیں کرنا، نہیں میرے آقا میرے کام دسو، نہیں تو میں تانوں کھا جاؤں گا، میں کام والا جن مجھے بتاؤ، نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اور نوجوان نے دوڑ لگا دی، بچاؤ بچاؤ۔ جن پیچھے پیچھے، نوجوان آگے آگے بھاگتے بھاگتے اسی بابا جی کے پاس بن گیا، بابا جی مجھے بچا لے، بابا جی مجھے بچا لے۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا جن کہتا مجھے کام بتاؤ، نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گا، میرے کام ختم ہو گئے، میں کیا کروں؟ بابا جی نے کہا بیٹا میں نے تجھے منع کیا تھا، کہنا میرے پیو دی توبہ، بس ایک باری میں بچا دو۔ بابا جی سیانے تھے، انہوں نے کہا اچھا اچھا جن کو بولو وہ کتا کھڑا ہے نا، اس کی دم سیدھی کر کے آؤ۔ اس نے حکم دیا جاؤ کتے کی دم سیدھی کر کے آؤ۔ جن گیا، پوچھل پکڑ کے کھڑا ہو گیا، وہ چھوڑے پھر ٹیڑھی ہو جائے، اور جن پھر سیدھی کرے پھر ٹیڑھی ہو جائے، پھر سیدھی کرے پھر ٹیڑھی ہو جائے۔ جن پیپ لے کے اس نے پوچھل کو پیپ میں ڈال دیا، 2-4 دن ڈالے رکھا، پھر نکالا پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھی کرے پھر ٹیڑھی ہو جائے، سیدھی کرے ٹیڑھی ہو جائے۔ جن کہنا میرے آقا میں نے معاف کر دے سیدھی، انہوں نے کہا جا تو آزاد ہے، جا تو منڈے دی بھی جان چھڑ کے دے، جن دی بھی جان۔ اور مجھے بتایا جس کو جن سیدھا نہیں کر سکا اس کو بولا میں باتوں سے سیدھا کر سکتا ہوں، جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں وہ سیدھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ یا اللہ ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد گناہوں کی طرف ٹیڑھا نہ کرنا، کہ جب دل گناہوں کی طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر جتنا مرضی سمجھایا جائے اس میں اصلاح کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ دعا کرے اللہ ہمارا دل ایمان کی طرف، نیکیوں کی طرف سیدھا رکھے۔ پیارے پیارے سے بھئی، یہ پچھلے سال کی بات ہے، لاہور شاد باغ میں شادی حال میں تیل مہندی کی محفل تھی، ناچ گانا، ڈول ڈمکا، گناہوں کے بازار گرم تھے، ایک دم تیز ہوا چلی اور شادی حال کی دیوار گرنے سے دلہن سمیت 5 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ وہ جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی وہاں آنسوں کے دھارے بہہ نکلی، چیخو پکار مچ گئی۔ وہ بچی مر گئی جس نے صبح سوا جوڑا پہن کر پیا گھر جانا تھا، وہ سفید کفن پہن کر اندھیری قبر میں چلی گئی اور سمجھا گئی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے زمین میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ الحمدللہ یہ میرے مرشد پاک کا فیضان ہے
کہ الحمدللہ آج عمیر کی طرح کتنے ہی نوجوان اپنی شادیوں کو آقا کی سنت کے مطابق میلاد سجاتے ہوئے نعتیں پڑھتے ہوئے کرتے اور برکتیں بھی پاتے ہیں. یہ سب فیضان ہے میرے مرشد پاک کا. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ قرآن کہتا ہے سمجھاؤ کہ مسلمان کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. جہاں محفل ہوتی ہے الحمدللہ اکثر کا دن بنتا ہے یار حضرت صاحب کی باتیں صحیح ہے، ہم واجہ نہیں نعتیں پڑھتے ہوئے جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ صدیق کلونی ہے نا، وہاں ایک زمانے کی شادی تھی، ان کے بھی قضا رشتے دار وہ ایسے کر رہے حضرت صاحب تسی جو مرضی کرو، اسی واجے بجانے نے ڈھول بجانے نے، اور رات محفل ہی سمجھایا. الحمدللہ سارا نے نیت کر لی کہ دانیال بھائی آپ نے جو کہا ہے صحیح ہے، ہم صبح انشاءاللہ نعتیں پڑھتے جائیں گے. اور صبح نعتوں کی تیاری سونڈ وغیرہ گاڑی میں لگ گیا، منڈے کا تایا آ گیا. اور تسی واجے کیوں نہیں بجاندے ہوئے؟ وہ کہندا راتی مولوی صاحب نے منع کیا، کہنا مولوی جڑا واجے نہیں بجن دے گا. اور میں کہا سی برود والے مولوی نہیں، اسی تے درود والے مولوی ہیں، واجے بجاؤ باجیاں بجاؤ، ساڈا کام سی سمجھانا. تو ہم آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، بھائیوں کو بھی، رشتہ داروں کے سمجھا رہے ہیں کہ محفل کے بعد بھی اگلے دن سننا کو پھر عجیب و غریب محفل ہو جاتی. کہتے لو جی راتی اسلامی بھائی کی کہنے سے صبح کی ہوندا پہ ہے. تو خدا را اپنے آپ پر رحم فرمائیں. جو بھی کریں گے اس کا حساب دینا پڑے گا، یاد رکھیے، کیونکہ وہ کفار ہے جن کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ ساری نافرمانیوں کا حساب دینا ہے. تو جس طرح محفلیں کروائی ہے اسی طرح آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے بڑا ہم کوئی خشک مولوی تو ہے نہیں ہے کہ چپ کر کے جائیں. آپ بڑا جنریٹر لگائیں، بڑی گاڑی پر ماشاءاللہ 6-8 ڈبے لگائیں اور یوں عاشقان رسول نعتوں کی ریکارڈنگ کر کے جائیں. لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں عاشقان رسول کی برات آ رہی، جنتی برات آ رہی، جنتی دولہا جا رہا ہے، رونق کے ساتھ جائیں. ابھی بھی دیکھیں سیرا پڑا جائے گا، خوشیاں منائی جائیں گی. الحمدللہ پورا نیمر بدل دیتے ہیں خوشی منانے کا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی برکتیں آپ کو ملے گی. آپ بھی نیت فرمائیں ہم اپنے بچوں کی شادیاں انشاءاللہ یوں سنت و شریعت کے مطابق کریں گے. خالی شادیاں نہیں، اپنی زندگی کو بھی بدلیں. زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، موت بڑی تیزی سے پیچھے بھاگی چلی آ رہی. اس سے پہلے کہ اچانک کسی حادثے میں موت آ جائے، قبر میں حسرت پچھتاوا ہو، تو اس سے پہلے بزرگ فرماتے کہ صبح کا بھولا ہوا رات کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج بھی توبہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیں گے تو قبر آخرت کی زندگی اچھی گزرے گی. اگر غفلت کی چادر تانے غفلت میں سوئے رہے تو پھر قبر آخرت میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ عز و جل ہمیں نیکیوں بڑی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عمیر